على محمد كما صليت على بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں، پہلی والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے بارے میں بیان کیا ہے، اور اس سے پہلے سے بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کے سلسلے میں بات چل رہی ہے۔ توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور اس کی صفات میں ایک جاننا۔ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات میں ایک جاننے کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اب یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں، اس کی گواہی تین چیزوں نے دی ہے، تین باتوں سے اس کی گواہی ثابت ہو رہی ہے۔ ان میں سے پہلی گواہی کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی کس چیز میں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے گواہی کہاں دی ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں گواہی دی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، ہر جگہ بار بار کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ ایک ہے اپنی ذات اور صفات میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ذات اور صفات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرآن پاک کے علاوہ جو پہلی کتابیں ہیں، آ جائیے آپ قریب ہو جائیے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے علاوہ جو اس سے پہلے کی جو کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی صحیفے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو دیے ہیں، ان تمام صحیفوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ ایک تو خود اللہ کہہ رہا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہاں اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں وہ ساری چیزیں گواہی دے رہی ہیں۔ تو اللہ کی مخلوق کا گواہی دینا یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی کا گواہی دینا ہے، اس لیے کہ پیدا اللہ نے کی ہے۔ اب یہ درخت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ زمین ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ سمندر ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ پہاڑ ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ چاند، ستارے، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی کس طرح سے دیتی ہیں؟ یہ مخلوق اس ساری چیز اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی اس طور پر دیتی ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ ساری مخلوق خود بخود پیدا نہیں ہو سکی، یہ اس کا ایک کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا وجود، اور یہ تمام چیزیں زمین پر موجود ہیں، اس دنیا میں موجود ہیں، اس کائنات میں موجود ہیں، اور یہ تمام چیزیں اپنے اپنے ایک نظام کے تحت اپنا کام کر رہی ہیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے۔ تو گویا کہ اللہ گواہی دے رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق گواہی دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور اپنی صفات میں ایک ہے۔ تو شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی
معبود نہیں ہے، وہی ایک اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ والملائکۃ، اور اللہ کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ فرشتوں میں سے تو بعض وہ بھی ہیں جو دنیا کے کام پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اور اس کے بعض حکمتیں ہیں، ان حکمتوں کے تحت اللہ نے ہر کام کے لیے الگ الگ فرشتے مقرر کر دیے ہیں۔ جیسے ہمارے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کیے ہیں، کرامن کاتبین کہلاتے ہیں۔ اسی طرح سے بارش کے لیے اللہ نے مقرر کر دیا فرشتے کو، حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ کو فصل پر اور بارش پر۔ اسی طرح سے دنیا میں انبیاء علیہ الصلوۃ کے پاس اللہ تعالیٰ کے پیغام لانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ کو مقرر کیا ہے۔ تو یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ سب جو فرشتے ہیں، جتنے فرشتے جو انسان کائنات کے ساری چیزوں کو جو ہے مقرر کر دیا ہے، یہ اللہ کی ساری قدرت کو دیکھ کر کے وہ کہہ رہے ہیں اور وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اپنی ذات میں بھی اور صفات میں بھی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے، اپنی ریاضت کے لیے، اپنے سامنے جھکنے کے لیے بعض فرشتے رکوع میں ہی ہیں، بعض فرشتے سجدے میں ہیں، اور بعض فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام میں ہیں، وہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو جس کو جس چیز پر مقرر کر دیا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی ذکر، اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اس کی تحمید میں لگے ہوئے ہیں، اور لگ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے اور وہ دوسرے کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ تو گویا کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ خود اللہ کے اپنے ذات کے ایک ہونے کی، اس کے مخلوق اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دیتی ہے، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، اور اولو العلم، علم والے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ اب یہاں علم والے سے کیا مراد ہے؟ علم والے سے مراد حضرات انبیاء علیہ السلام اور حضرات انبیاء علیہ السلام کے علم کے جو اٹھانے والے لوگ ہیں، حاملین ہیں، وہ لوگ ہیں، یعنی اہل علم، علماء۔ تو حضرات انبیاء علیہ السلام اور حضرات انبیاء علیہ السلام کے علوم کو جن لوگوں نے حاصل کیا، وہ لوگ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اس لیے کہ اولو العلم، اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو جو علم عطا فرماتا ہے وہ براہ راست اور خالص علم عطا فرماتا ہے، اور اس علم کو جن لوگوں نے بھی حاصل کیا اس کو راضی کرنے کے لیے وہ لوگ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ یا پھر اولو العلم سے عام لوگ مراد ہوں، جو بھی خواہ وہ اہل ابھی دین کا علم حاصل کرنے والے لوگ ہوں یا پھر دنیا کا علم حاصل کرنے والے لوگ ہوں، لیکن وہ لوگ جو دنیا کے علوم کو بھی حاصل کر کے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے علوم کو حاصل کر کے ان کا دل گواہی دینے لگتا ہے کہ یہ اللہ نے ہی بنایا ہوگا۔ جیسے کوئی جو ہے انسان کے امراض اور انسان کے جسم کو دیکھ کر کے یہ گواہی دینے لگے کہ یہ خود بخود یہ چیز نہیں چل سکتی ہے، یہ پورا سسٹم جو ہے کسی بڑی قدرت والے کے ہاتھ میں ہے، تو وہ گواہی دینے لگتے ہیں کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام اور علماء کے ساتھ وہ دنیاوی علوم والے لوگ جنہوں نے ان چیزوں کو پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر لیا، وہ سب اولو العلم میں شامل ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ اپنے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے، فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اور اولو العلم خواہ وہ انبیاء ہوں یا علماء ہوں یا وہ دنیاوی علوم یا حاصل کرنے والے لوگ ہوں جنہوں نے دنیاوی علوم کو حاصل کر کے اور تحقیق کر کے اس علم کو اللہ کے توحید کے لیے دلیل بنا کر کے اللہ تک پہنچے اور اللہ کے توحید واحد ہونے کی گواہی دی، ایک ہونے کی گواہی دی، یہ سب جو ہیں اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ اور کیا گواہی دیتے ہیں؟ قائما بالقسط، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی
پوری دنیا کو، پوری کائنات کے نظام کو اعتدال کے ساتھ قائم کیا ہوا ہے، تدبیر کر رہا ہے. یعنی پورا نظام، پوری دنیا کا نظام، پوری دنیا کا سسٹم جو ہے اللہ ہی چلا رہا ہے اور بڑے اعتدال کے ساتھ چلا رہا ہے. ایسا نہیں ہوا ہے کہ کبھی رات سے پہلے ہی جو دن آ جائے، ایسا نہیں ہوا ہے کہ 24 گھنٹے کے بجائے جو ہے ایک دن مسلسل دن ہی رہ گیا اور دوسرے دن جو ہے رات ہوئی تو رات ہی رہ گئی. کبھی رات زیادہ ہو جا رہی ہے، کبھی دن زیادہ ہو جا رہا ہے. ایسا وہ جو اللہ نے ایک نظام بنا دیا ہے کہ اسی نظام کے ساتھ رات آ رہی ہے اور اسی نظام کے ساتھ دن آ رہا ہے، اسی نظام کے ساتھ ستارے چمکتے ہیں، اسی نظام کے ساتھ پہاڑ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، سمندر اپنے کام میں ہے، ساری مخلوقات اپنے کام میں ہے. تو گویا کہ اعتدال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پورا نظام. اعتدال کہتے ہیں نہ بہت زیادہ خرابی، نہ بہت زیادہ کسی چیز میں زیادتی اور نہ بہت زیادہ کسی چیز میں کمی. میڈیم قسم کا جو ہوتا ہے جس کو ہر ایک کے لیے جو مفید سمجھا جاتا ہے، وہ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ پورے نظام کو کیا کر رہا ہے، چلا رہا ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. ان تمام دلائل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی زبردست ہے اور وہی حکمت والا ہے. وہ ہر چیز پر حاوی ہے، ہر چیز پر قادر ہے. ایک پتا بھی اس کے حکومت سے اور اس کے قدرت سے باہر نہیں ہے. اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کہیں اگر ہمیں کمی نظر آ رہی ہے، کہیں زیادتی نظر نہیں آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے. وہ اپنی حکمت سے وہ نظام ترتیب دے رہا ہے اور اس کی حکمت کے تحت جو ہے کبھی ذاتی اونچ نیچ ہو رہی ہے. تو یہ سب معلوم ہوا کہ ان تمام گواہیوں سے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے اپنے ذات میں بھی ایک ہے، اپنے صفات میں بھی ایک ہے. وہ کوئی دنیا میں کوئی چیز اس کا کوئی مددگار نہیں ہے. وہ ساری چیزوں کی مدد کر رہا ہے، ساری چیزوں کو وہ چلا رہا ہے. تو یہی جو توحید والا دین ہے، یہی دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. ان الدین، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. یہ دین کا لفظ جو ہے یہی بتانے کے لیے ہے کہ وہ دین جو اس میں توحید ہے، وہی دین اللہ کے نزدیک کیا ہے، اسلام ہے. یہ جو اسلام کا لفظ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ ایک لفظ بولا جاتا ہے دین اور ایک لفظ بولا جاتا ہے اسلام. یہ جو دین ہے، دین اس کو کہتے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی علیہ السلام کو جو نظام دیا گیا تھا، وہ نظام جس میں سب مشترک ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی کا اختلاف ہے. سب متفق ہیں. حضرت آدم علیہ السلام جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا حضرت آدم بھی مانتے تھے اور حضرت آدم بھی نے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دی. اور حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام. کوئی بھی نبی یہ نہیں کہہ کر گیا ہے کہ اللہ ذات و صفات میں اللہ کا کوئی شریک ہے. تو گویا کہ اس چیز میں تمام نبی کیا ہیں، تمام نبی کی تعلیم ایک ہے. آخرت کے معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو ایک جگہ جمع کر کے حساب و کتاب لے گا. اچھے لوگوں کو اچھا بدلہ جنت اور برے لوگوں کو برا بدلہ یعنی جہنم دے گا. یہ اس میں بھی کسی نبی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. موت آنی ہے، موت کے بعد حساب و کتاب دینا ہے، اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے. رسول جتنے بھی آئے ہیں وہ اللہ کے رسول سچے رسول ہیں. اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے. ہر رسول نے ہر رسول کی کیا کی ہے، تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ جو رسول جتنے بھی آئے ہیں وہ اللہ کے رسول تمام کے سب سچے ہیں. تو جن چیزوں کی تعلیم ہر نبی نے دی ہے اس کو کہتے ہیں دین. بات سمجھ میں آئی؟ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں اختلاف ہے. مثلا ہمارے شریعت میں 5 وقت کی نماز ہے. اس سے پہلے کی کسی شریعت میں 1 وقت کی نماز تھی، کسی شریعت میں 3 وقت کی نماز تھی، کسی شریعت میں ظہر کی نماز تھی تو مغرب کی نہیں تھی، کسی میں مغرب کی تھی تو عشاء کی نہیں تھی، کسی میں جو ہے عاشوراء کا روزہ فرض تھا. ہماری شریعت میں رمضان کے روزے فرض ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟
کسی شریعت میں جو ہے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا تھا، ہماری شریعت میں اونٹ کا گوشت کھایا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا تعلق کیا کہتے ہیں کلیات سے نہیں ہے، جزیات سے، یعنی الگ الگ چیزیں ہیں جو جس چیز پر تمام انبیاء کا اتفاق ہے وہ دین کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس چیز پر تمام انبیاء کے اتفاق نہیں ہے، ہر شریعت میں الگ الگ حکم بھی دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شریعت میں کچھ اور حکم دیا گیا تھا، حضرت عیسیٰ کی شریعت میں کچھ اور حکم دیا تھا، ہماری شریعت میں کچھ اور حکم دیا گیا ہے۔ اس کو بولتے ہیں شریعت بھی بولتے ہیں، اسی کو منہاج بھی بولتے ہیں، اور اسی کو ہم جب مذہب بھی بولتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دین جو ہے تمام لوگوں کا دین ایک ہی تھا، یعنی اللہ کے عقائد کا جن کا تعلق ہے، جن کا تعلق عقائد سے ہے، وہ تمام کا تمام ایک ہی ہے۔ اور شریعت کا یا پھر مذہب یا پھر اسلام جو ہے وہ اس الگ الگ جو بہت ساری چیزوں میں اختلافی چیزیں ہیں، جو پچھلی شریعت کو دوسری دی گئی، بعد کی شریعت میں دوسری دی گئی، وہ کیا ہے کیا کہتے ہیں یا تو وہ شریعت ہے یا منہاج اس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح سے جو لفظ اسلام ہے، اسلام کا جو لفظ ہے وہ الگ الگ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ اسلام کا لغوی معنی اصل میں آتے ہیں سپرد کرنا۔ اب جو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سپرد کر دے، حضرت آدم علیہ السلام نے کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، آدم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دیا۔ اسی طرح سے تمام انبیاء نے اور تمام انبیاء کے متبعین نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے کیا کر دیا؟ جھکا دیا اور سپرد کر دیا۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام کے معنی آتے ہیں دراصل سپرد کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں کئی جگہ کیا کہتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے ایک جگہ کہا ہے کہ امرت ان اکون من المسلمین، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان میں سے ہو جاؤں۔ تو وہاں اسلام، مسلم کا لفظ جو ہے اس کا جو اصل لفظ ہے اسلام سے بنا ہے۔ تو اس کا مطلب حضرت نوح علیہ السلام بھی یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ مجھے اسلام والوں میں سے ہو جاؤں، اللہ کے سامنے اللہ کی تابعداری کرنے والوں اور اس کے اللہ کی تابعداری کو ماننے والوں میں سے بن جاؤں۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ ہمیں بھی، یعنی ہمیں اور میرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مسلمان بنا، اور ہماری اولاد میں بھی جو ہے امت مسلمہ بنا۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے، اب دعا بھی یہی کی ہے کہ اسلام والا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہی دیجئے کہ کیا کہتے ہیں ہم سب کیا ہیں؟ مسلمان ہیں اور فرما بردار ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام بھی وہی ہے جو دین ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر اسلام کی جو تعلیم ہے، حضرت موسیٰ آدم علیہ السلام کو جو تعلیم دی، خواہ وہ تعلق عقائد سے ہوں جس میں سب کا اتفاق ہے، آخرت کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے لحاظ سے، یا پھر اب عبادات کے لحاظ سے جس میں کسی کا اختلاف بھی ہوتا ہے، اس شریعت میں جو بھی کچھ حکم دیا گیا وہ اسلام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جو بھی حکم دیا گیا، خواہ جن چیزوں کا دوسرے انبیاء سے اختلاف بھی ہے، جن چیزوں کا دوسرے انبیاء سے اتفاق ہے، اختلاف ہو یا اتفاق ہو، پورے کو کیا کہیں گے؟ اسلام کہیں گے۔ اسی طرح سے ہر نبی کو جو شریعت دی گئی وہ پوری شریعت کیا کہلائے گی؟ اسلام کہلائے گی۔ تو اس لحاظ سے تمام کے تمام جو ہیں انبیاء علیہ السلام اور کیا کہتے ہیں ان کے ماننے والے مسلمان تھے۔ اور ایک تشریح یہ بھی کی گئی ہے اسلام کی کہ حضرت نبی علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی اس شریعت کا نام اسلام ہے، صرف اس شریعت کا نام اسلام۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صحابہ بھی وہاں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پر اب حضرت جبرائیل نے ہاتھ رکھا اور کچھ سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال تھا کہ مل اسلام، اے اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔
تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جواب دیا تھا کہ ان تعبد اللہ ان تؤمن باللہ، تم اللہ پر ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہ بھی ہے۔ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ وتصوم رمضان، تو رمضان کے روزے کی جو فضیلت ہے وہ اسی امت کے ساتھ خاص ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام کا تعلق اسی امت کے ساتھ خاص ہے، سمجھ میں آ گیا؟ تو اسلام کا جو لفظ ہے یہ دونوں معنی میں بولا جاتا ہے، ہر شریعت کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اسلام ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شریعت دی گئی وہی ایک اسلام ہے، باقی شریعت کو اسلام نہیں کہیں گے، وہ کیا نا شریعت موسویہ کہیں گے، شریعت عیسویہ کہیں گے، شریعت ابراہیمیہ کہیں گے، ہے تو وہ اللہ کا حکم وہ بھی، لیکن اس شریعت میں آنے کے بعد بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر کے ایک قیامت تک چلنے والا جو نظام اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی علیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو نصیب کیا ہے، وہی صرف کیا رہے گا؟ اسلام رہے گا۔ اب یہاں دونوں معنی میں اسلام مراد لے سکتے ہیں، پچھلی شریعت کو شامل کر کے بھی اور صرف اس شریعت کو بھی، اس شریعت کو۔ تو دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اگر پچھلی شریعت کو شامل کر کے مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، جس میں تمام انبیاء کا اتفاق ہے۔ اور دوسری شریعت کے لحاظ سے اگر دوسرے معنی کے لحاظ سے لیں گے تو مطلب ہوگا کہ دین اللہ کے نزدیک یہ اسلام ہے، اور پچھلا جو دین تھا اب وہ معتبر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس اسلام میں اگر کوئی آدمی اسلام نے ان چیزوں کو، جن چیزوں سے پچھلی شریعت میں اجازت تھی لیکن اس شریعت میں اجازت نہیں ہے، اگر وہ پچھلی شریعت کو بھی مان کر کے چلتا ہے تو اس کا اسلام قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس سے کیا کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ تمام دین ایک ہے، آج کل بہت زیادہ چلتا ہے، خاص طور پر کالج وغیرہ میں جو ہے سب لوگ جو ہے اتحاد اور اتفاق کے لیے غیر مسلم سے دیکھیں، ایک اتحاد ہوتا ہے ایک انسانیت کے نام پر، اس انسانیت کے نام پر اتحاد کرنا ہر ایک کے ساتھ کرنا چاہیے، غیر مسلم کے ساتھ بھی، عیسائی کے ساتھ بھی، بحیثیت کیوں کہ اس لیے کہ وہ بھی ایک انسان ہے۔ تو انسانیت کے لحاظ سے تو ہر ایک سے تعلق ہونا چاہیے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انسانیت کے نام پر ہر ایک سے جو ہے تعلق کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نبوت نہیں ملی تھی تو آپ کیا کرتے تھے؟ مہمانوں کی عزت کرتے تھے اور غریبوں کے دیکھ ریکھ کرتے تھے، تو یہی انسان ہے۔ اس لحاظ سے تو انسان تو دور کی چیز ہے، جانوروں کے ساتھ بھی جو ہے کیا کرنا چاہیے؟ رحم کرم اور محبت اور نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، ان کو کسی طرح کی تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ لیکن انسانیت الگ چیز ہے، لیکن مذہب پر جب آ جاتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ بھی مذہب ہے، یہ بھی مذہب ہے، یہ بھی مذہب ہے، عیسائی بھی اپنے مذہب ہے، یہودی بھی مذہب ہے، اور کیا کہتے ہیں ہندو بھی مذہب ہے، وہ اپنے اپنے طریقے پر ہر ایک ٹھیک ہے۔ تو یہ بولنا صحیح نہیں ہوگا، یہ بولنا صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو ہے اللہ کے نزدیک صرف کس چیز کا نام ہے؟ اسلام کا نام ہے، یعنی قبول اللہ کی بارگاہ میں صرف وہی قبول ہوگا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اسلام لے کر آئے ہیں وہی ہوگا۔ عیسائی دین صحیح تھا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین صحیح تھا لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک، لیکن جب اسلام آ گیا تو اب وہ سب کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بار حضرت کیا کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے اور کسی یہودی نے ان کو تورات کی کچھ کتاب دی تھی، وہ پڑھنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے، تو آپ کا چہرہ غصے سے پیلا ہونے لگا اور سرخ ہونے لگا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اگر موسیٰ بھی اس وقت یہاں آتے تو میری شریعت کے بغیر ان کے لیے کوئی چارہ کار نہ ہوتا، ان کو بھی میری شریعت کی کیا کرنی پڑتی؟ پیروی کرنی پڑتی۔ معلوم ہے کہ جب ایک نبی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنی ضروری ہے تو کوئی بھی دنیا کا عام آدمی ہوگا ان کو تو بدرجہ اولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم اسلام ہی کی پیروی کرنی پڑے گی۔ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کی اگر پیروی کی جائے گی تو اللہ کے نزدیک آخرت میں نجات کا یہ ذریعہ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ۔ اچھا، یہ تو کیا کہتے ہیں دین توحید اللہ ایک ہی چیز ہے،
اور اس چیز کو سب لوگ مانتے تھے، اہل کتاب بھی مانتے تھے، اور اہل کتاب میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پورا سب کچھ موجود ہے کہ اللہ کے نبی مدینے میں آئیں گے، وہاں ان کی تبلیغ ہوگی، اور پھر لوگ ان کا نام محمد ہوگا، ان کا نام احمد ہوگا، وہ سب جانتے تھے۔ لیکن ضد اور ہٹ دھرمی میں کہ نبی ہم میں سے ہونے چاہیے، بنی اسرائیل میں سے ہونے چاہیے، بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے، اس ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان لوگوں نے اختلاف نہیں کیا، مگر ان کے پاس علم آنے کے بعد، یعنی قرآن اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تعلیمات لے کر آئے تھے، اس تعلیم کے آنے کے بعد ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ اور یہ اختلاف کیوں؟ ایسا نہیں ہے کہ جانتے نہیں تھے، جانتے سب کچھ تھے، بغیم بینہم، آپس میں ضد اور حسد کی وجہ سے۔ وہ اب جب ایسا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی شریعت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت لے کر آئے، جو اسلام لے کر آئے، اس کا انکار کیا، تو آپ کہہ دیجئے کہ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، اور جب حساب لے گا تو اللہ کے نزدیک وہی دین مقبول ہوگا، اسی دین پر اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ دے گا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے، اس کے علاوہ دین پر اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اگر وہ آپ سے مجادلہ کریں، مباحثہ کریں، بحث کریں کہ صحیح ہے، ہم صحیح پر ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنا جو کچھ کرنا چاہو کرتے رہو، میں اور میرے صحابہ، میرے ساتھ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے، ان لوگوں نے تو اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیا ہے، اور اللہ نے جو حکم دیا ہے اس وقت ہم اسی کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ ان لوگوں کو بھی کہہ دیجئے جو اہل کتاب تھے اور جو امی ہیں، یعنی مکے کے لوگ ہیں، عرب کے لوگ ہیں، وہ امی تھے، پڑھے لکھے، امی کہتے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہ جانتے، ان میں زیادہ تر لوگ جو پڑھے لکھے نہیں تھے، امی ہیں، ان کو بھی کہہ دیجئے اسلمتم، کیا اللہ کی فرما برداری تم قبول کرتے ہو؟ یعنی اللہ نے قرآن نازل فرما دیا ہے اور نبی کو بھیج دیا ہے، اور اب جب مانو گے تو گویا کہ اللہ کی فرما برداری ہوگی، اور نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہوگی، اس کے حکم کی۔ اگر وہ فرما برداری کو قبول کر لیتے ہیں فقد اہتدوا، تو یہ سمجھیے کہ وہ لوگ بھی ہدایت یافتہ ہیں، اور وہ بھی آپ کے ساتھ اچھے لوگوں میں شامل ہیں، اور ان سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بھی بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اگر وہ روگردانی کریں، نہیں مانیں، انکار کریں، منہ پیٹ پھیر کر بھاگنے لگیں، تو آپ پر صرف ایک کام یہ ہے کہ پہنچا دینا ہے، آپ پہنچا دیجئے کھل کر کے کہ اللہ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، جو کچھ لے کر ہمیں بھیجا ہے، وہ ہمیں تم بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ کی شریعت کو مانو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مانو اور آخری نبی مانو، اور اگر وہ مانتے ہیں تو بھی ٹھیک، نہیں مانتے ہیں تو اگر آپ نے پہنچا دیا تو پہنچا دیا، آپ کی ذمہ داری ختم ہوگی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے، کون مان رہا ہے کون نہیں مان رہا ہے، اور ماننے والوں کو کیا دینا ہے، نہ ماننے والوں کو کیا دینا ہے، نہ ماننے والے کن حالات سے گزریں گے، ماننے والے کن حالات سے گزریں گے، یہ سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ اس کا حساب لے لے گا۔ وآخر دعوانا